مٹی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ یا حسین کہے، میں بطول وعدہ کرتی ہوں پہلی صدا تو دے گا، دوسری تیرے گھر میں آ کے زہرا دے گا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پوری کربلا لپیٹ کے عزاداری کے حوالے کر دی۔ یہ عزاداری کی روش ہے جو زمانوں میں جاتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے۔ پردے میں بیٹھی ہیں یہ میری بیٹیاں بہنیں، یہ پورا سال باپ اور بھائی سے پوچھے بغیر گھر کے باہر قدم نہیں رکھتے، مطمئن ہو کہ یہ حسین کے گھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ہم جلوس لے کے چلتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ چلتی ہیں۔ کسی بھائی نے کبھی آج تک بہن کو نہیں کہا کہ جب میں جو جلوس پہ جا رہا ہوں، تجھے کالج سکول تک میں چھوڑنے جاتا ہوں، کیوں گلیوں بازاروں میں پھرے کی پوری رات کا جلوس ہے؟ بیٹی باپ سے پوچھ بھی لے، بابا میں جلوس میں جا سکتی ہوں؟ کہتا ہے کیسے نہیں جائے گی، تیری چادر کوئی زینب سے پیاری ہے؟ عزادار یہ شبیر نہ چھوڑنا۔ بس ایام عزا قریب ہیں، وقت کے دامن میں وسعت نہیں، صرف ایک واقعہ پڑھ دیتا ہوں، فضائل زیادہ بڑھ گیا۔ مصر کا رہنے والا ایک تاجر، بابا جی محرم کا چاند ہوتا، اپنے گھر میں غریب کی مجلس کرواتا اور پوری شایان شان کرواتا۔ ایک سال ایسا ہوا مال سارا گھاٹے میں چلا گیا، نقصان کاروبار میں ہو گیا، سب کچھ بک گیا، اتنا مقروض ہو گیا کہ گھر میں کھانے کے برتن بھی نہ رہے، گھر میں کھانے کے برتن نہیں، گھر بالکل خالی، اور محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ اس نے یوں چھت پہ جا کے محرم کا چاند دیکھا تھا میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، کاش تیرے آنے سے پہلے میں چلا گیا ہوتا، ہر سال تو طلوع ہوتا، میرے گھر میں حسین کی سبزی تھی، حسین کے لنگر، حسین کے ماتمی، حسین کی نیازیں، آج میرے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ چاند سے کھڑا شکوے کر رہا تھا، یا یوں کاندھے پہ آ کے بیوی نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہتی شرم کر، جب میں گھر میں قیمتی چیزیں پڑی ہوں پھر غربت کے گلے نہیں کرتے۔ اس نے یوں مڑ کے بیوی کو دیکھا، اس نے کہا شاید عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں، اس نے مشکل وقت کے لیے کوئی زیور بچا کے رکھا ہو۔ کہنے لگا ہے کیوں تیرے پاس کوئی قیمتی چیز، جلدی دے، میں بیچ کے آؤں، میں تو ترس گیا ہوں۔ اس نے کہا ہاں میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے۔ یہ جلدی سے چھت سے صحن میں گیا، بیوی کمرے میں گئی، دو بیٹے یوں لا کے سامنے کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے کہ کس سے لیے تھے؟ حسین سے۔ چاند کس کا ہے؟ حسین کا۔ جس سے لیے تھے اسے واپس دے دے۔ کیا مطلب؟ بردہ فروشوں کے بازار میں جا کے بیچتے، بک جائیں گے، غلاموں کے بازار میں بیچتے۔ باپ نے کہا سوچ لے، اسے کہا میں نے سوچ لیا، جلدی کر، میں نے غریب کی نیاز بنانی ہے۔ بیٹوں سے کہنے کا ملو ماں سے۔ بڑا بیٹا قریب آیا، چہرہ پھیر کے کہتی چلے جا، تو کوئی اون سے پیارا ہے۔ زینب نے حسین کے لیے اپنا اون محمد دیا تھا، بس جلدی کرو ختم کر دوں۔ بیٹوں کے ہاتھ پکڑے بازار میں چلا گیا، سارا دن آوازیں دیتا رہا، غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو۔ شام ہو گئی، بچے نہیں ملے۔ شام کے وقت پریشان ہوا، پریشان ہو گیا تھا مولا حسین اب میری قسمت، شاید تو مجھ سے ڈیوٹی لینا نہیں چاہتا، مولا میں تو بیٹے بھی لے کے آ گیا، مولا تو اب بھی راضی نہیں۔ ابھی یہ دل میں گلے کر رہا تھا عمران بھائی اللہ آپ کی یہ عزاداریاں قبول فرمائے، اللہ بیٹوں کے نصیب اچھے ہو، اولاد کے نصیب اچھے ہو، اللہ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے۔ ابھی یوں حسین سے گلے کر رہا تھا کہ دور سے گھوڑے سوار آئے، قریب آ کے گھوڑا روکا، غلام بیچے گا؟ کہنے لگا بیچنے کے لیے کھڑا ہوں۔ کیا لے گا؟ پیسوں کا نام آنا تھا، گر گیا زمین پہ، رو کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا میں ان کا بال بھی توڑ کے نہ دیتا، پیسے مانگ کے میرا خون نہ جلا، مجھے صرف اتنا دے دے کہ میں 10 دن اپنے گھر میں غریب کی مجلس کروا سکوں۔ اتنا کہنا تو اس گھوڑے سوار کی آواز آئی، وہ سامنے دیناروں کی پوٹلی ہے میرے گھوڑے پہ پڑی ہوئی،
یہ دیناروں کی پوٹلی اٹھا اور بچے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے. جب اتنا کہنا تھا اس نے یوں بچوں کے ہاتھ پکڑے, بیٹے سینے سے لگا کے کہنے لگا کوئی قرض نہیں لے رہا, میں بیٹے بیچ رہا ہوں. اتنا بھی کیا ہوا کہ تو اگر بیٹے خریدنے آیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے بھی مجھے دینار اٹھا کے نہیں دے سکتا. اتنا کہنا تھا, گھوڑا سوار کی چیخ آئی. فرمایا میرے ہاتھ ہوتے, میرے بازو ہوتے, میں تیرے بیٹے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتا. میری مجبوری ہے, میرے ہاتھ کوئی, میری بڑی مجبوری ہے, میرے بازو نہیں ہے. پھر بھی بابا جی سمجھ میں نہیں آیا. اس نے یوں دیناروں کی پوٹلی پکڑی, پکڑ کے بیٹے گھوڑے پہ بٹھا دیے, واپس گھر آ گیا. ماں دروازے پہ کھڑی تھی, خالی ہاتھ آتے دیکھا, زمین پہ گر کے کہتی بک گئے. دیکھے تھا بیچ آیا ہوں, بس آخری سطر پڑھو. ماں تڑپ گئی, ظفر بھائی تڑپ کے کہتی بیچ آیا؟ ہاں بیچ آیا. کس کے ہاتھ بیچے؟ کہنے لگا کوئی امیر تھا, بازو نہیں تھے, شاید اسے گھر میں بچوں کی ضرورت تھی, لے کے چلا گیا. اس نے کہا میں بچوں کو یاد نہ کرنا, جلدی کر اعلان کروا کے میرے گھر میں حسین کی مجلس ہے. مصر کی گلیوں میں اعلان ہونا شروع ہوا, لوگ آ گئے. ماں کیسی تھی, کھانے بنا رہی ہے, باپ صفے بچھا رہا ہے. غریب کی مجلس ہوئی, غریب کا ماتم ہوا, مومنین نے نیاز کی, مومنین گھروں کو چلے گئے, صفیں لپیٹ لی گئیں, چولہا بجھا دیا گیا. اب یا ماں ہے یا باپ ہے. نہ باپ ڈرتا بول رہا ہے, نہ ماں بول رہی ہے. کبھی ماں بیٹے کا بستر دیکھتی, کبھی اپنے چھوٹے بیٹے کا کرتا دیکھتی. باپ نے ماں کے چہرے کی بے بسی دیکھی, کہتا تو نے خود اپنی مرضی سے بھیجے, میں نے تیرے اوپر کوئی جبر نہیں کیا. ابھی دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہو گئی. دروازے پہ دستک کا ہونا تھا, ماں نے بڑھ کے جا کے دروازہ کھولا. ایک کالے برقعے والی بی بی تھی جو دونوں بیٹوں کو لے کے دروازے پہ کھڑی تھی. اس کی ماں نے دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے ہاتھ جوڑ کے کہتی بی بی اگر تو انہیں واپس کرنے آئی ہے میں منت کرتی ہوں, انہیں نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا, یہ پہلی بار کسی کے گھر غلام بن کے گئے تھے, انہوں نے تو زندگی میں کبھی اٹھا کے پانی بھی نہیں پیا. بی بی اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی میں معافی مانگتی ہوں, بی بی مجھے واپس نہ کر, بی بی مجھے ابھی پیسے چاہیے. اتنا کہنا تھا, بی بی کی آواز آئی تیرے گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگی میرے گھر میں غریب کی مجلس ہے. بی بی دیکھ کہتی وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ رو کے کہتی میرا تو مولا ہے. بی بی تڑپ کے کہتی ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہے. اتنا جملہ کہنا تھا یا باپ پیچھے سے تڑپ کے آیا, رو کے کہتا تو جو بیٹے دے رہی ہے تو کوئی محمد کی بیٹی ہے. آواز آئی پردہ کر, میں حسین کی ماں فاطمہ تیرے بیٹے لے کے آئی اور تو نے میرے غریب کا ذکر کروا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی محسن بحق الحسن کریم الاحسان بحق حسین علیہ السلام فاطر السماوات والارض. اللہم انی نحن نسألک زیادۃ فی العلم برکۃ فی الرزق صحۃ فی الجسم نورا فی القلب توبۃ قبل الموت راحۃ عند الموت مغفرۃ بعد الموت. اللہم صل علی محمد.